شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد 18 ذی الحج 1245 ہجری مطابق 10 جون 1830 عیسوی سرزمین دہلی میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کے والد شہر دلی کی ایک مشہور مذہبی اور سماجی شخصیت تھے جنہیں مولانا محمد باقر دہلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قبلہ باقر دہلوی نے ہی اردو صحافت کی بنیاد رکھی اور 1827 عیسوی میں دہلی اردو اخبار کا اجرا کیا۔ سن 1854 میں مولانا محمد حسین آزاد اسی اخبار کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ اسی دہلی اردو اخبار اور مولانا باقر دہلوی کا 1857 کی جنگ آزادی میں ایک مرکزی کردار تھا، جس کی پاداش میں انگریزوں نے دہلی لال قلعے کی چھت پر قبلہ کو توپ کے دہانے سے باندھ کر شہید کر دیا۔ اس وقت ہم لاہور کربلا گامے شاہ پہنچے ہیں، جہاں مولانا آزاد صاحب دفن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہلی سے لاہور تک کا یہ سفر ہوا کیسے؟ تو اس کے لیے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دہلی میں قبلہ باقر دہلوی کی شہادت کے بعد مولانا محمد حسین آزاد دہلی سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد آپ قصب معاش کے لیے شہر لکھنؤ میں نظر آئے۔ لکھنؤ میں کچھ ہی عرصہ رہنے کے بعد آپ پنجاب آ گئے اور ساکن لاہور ہوئے۔ شہر لاہور میں آپ نے مکتب تشیع اور زبان اردو کی بے پناہ خدمت انجام دی۔ کربلا گامے شاہ میں مولانا آزاد کے مقبرے کی جانب جاتے ہوئے یہ داہنے ہاتھ پر حائرین کا مقبرہ موجود ہے کہ جس میں سید ابو القاسم رضوی لاہوری اور علامہ علی حائری دفن ہے۔ اسی مقبرے کے بائیں ہاتھ پر وہ تاریخی قبرستان موجود ہے جس میں تشیع پاکستان کی عظیم شخصیات دفن ہیں، اور یہ سامنے جو مقبرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ مقبرہ آزاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہیں قبلہ آزاد صاحب دفن ہے۔ مقبرے کے ارد گرد آپ کو جتنی بھی قبریں دکھائی دے رہی ہیں یہ سب اپنے زمانے کی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے مکتب تشیع کی بے پناہ خدمت انجام دی۔ اسی لیے قبلہ آزاد صاحب نے اس قبرستان میں دفن ہونے کی وصیت کی۔ اسی مقبرے کے بائیں ہاتھ پر یہ دو قبریں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، ان میں سے یہ پہلی قبر حافظ کفایت حسین صاحب کی ہے اور ساتھ میں مولانا اظہر حسن زیدی صاحب دفن ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے مدفن کے بالکل سامنے قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا مدفن ہے۔ مقبرہ آزاد کے داہنے ہاتھ پر یہ سامنے جو آپ کو قبر دکھائی دے رہی ہے جس پر سیاہ کتبہ آویزاں ہے، یہ شہید لاہور سید جعفر زیدی صاحب کی قبر ہے، اور انہی سید جعفر زیدی صاحب کے مدفن کے شمال میں نواب علی رضا خان قزلباش دفن ہے۔ یہ قزلباشوں کی وہ پہلی شخصیت ہیں جو انگریزوں کے دور میں افغانستان سے پنجاب آئے اور آیت اللہ ابو القاسم رضوی لاہوری کو بھی یہی لکھنؤ سے پنجاب لائے۔ نواب علی رضا خان کی پنجاب کی آزاداری کے لیے بے پناہ خدمات تھیں۔ اس وقت ہم مولانا محمد حسین آزاد کے مقبرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ قبلہ آزاد اپنے والد کی شہادت کے بعد چند دن لکھنؤ میں بھی رہے، لیکن اس کے بعد آپ مستقل طور پر لاہور منتقل ہو گئے۔ لاہور آنے کے بعد آپ نے جنرل پوسٹ آفس میں ملازمت کی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ آپ پبلک انسٹرکشن کے دفتر میں بھی ملازمت کرتے رہے، لیکن اس کے بعد جب انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی آپ بطور عربی پروفیسر خدمات انجام دیتے رہے۔ انہی دنوں آپ نے وسطی ایشیا کا سفر بھی کیا اور سیر ایران میں آپ نے ایسے ہی ایک سفر نامے کی یادوں کو قلم بند کیا۔ علماء کی تاریخ پر تذکرہ علماء تحریر کی۔ اردو ادب کے موضوع پر بھی قبلہ آزاد نے 20 کتابیں تالیف فرمائیں، جن میں زیادہ شہرت نیرنگ خیال اور آب حیات نے پائی۔ مشہور ہے کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں آپ پر مجذوبی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ آپ کی اکلوتی بیٹی اور آپ کی زوجہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ اس غم کو سہ نہ سکے، اور اسی مجذوبی کی کیفیت میں آپ نے اپنے آخری دن گزارے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 10 محرم سن 1328 ہجری مطابق 22 جون 1910 عیسوی کو اس دار فانی سے جہان باقی کی جانب کوچ فرما گئے۔